اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس ایک جملے میں اللہ کی محبت اپنی مخلوق سے اور خاص کر انسانوں سے اس میں نہیں سما سکتی۔ یہ ایک تمثیل ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے محبت اس قدر کرتی ہے کہ دنیا کی تمام محبتیں اس پر قربان ہیں۔ خود بھوکی رہ لیتی ہے لیکن بچے کو خوراک دیتی ہے، خود پیاس برداشت کر لیتی ہے لیکن بچے کو پانی پلاتی ہے، خود اپنا آرام قربان کرتی ہے لیکن اپنے بچے کو آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی محبت کی ایک مثال دنیا میں ہر جگہ دی جاتی ہے۔ تو جو چیز انسانوں کے اندر رائج رہی اور جس کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو 70 گنا بڑھا کر بتلایا کہ اگر اتنی محبتیں بھی جمع ہو جائیں تو اللہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ تو اللہ کی محبت کا انداز کیا ہوگا اور اللہ کی محبت کی دین کیا ہوگی، اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اگر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹے لیٹے ہی پڑھ لو، اگر رکوع سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو اشارہ کر لو، اگر سر کا اشارہ نہیں کر سکتے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو، اور اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ جس کو پاکی حاصل کرنا ممکن ہی نہ رہے، مشکل ہو جائے، تو وہ اس ناپاکی کی حالت میں بھی اگر نماز ادا کر لے تو بھی اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں۔ یعنی کہ جس چیز میں اللہ کی بہت زیادہ خوشنودی اور رضا ہے تو اس کے آخری درجے تک اجازت دے دی کہ نماز اللہ کی ہم کلامی کا سبب ہے، اللہ اس سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ پسند عبادت وہ نماز ہے۔ تو اس لیے فرمائے کہ نماز کی آخری حد بھی اگر لیٹ کر آنکھوں کے اشارے سے بھی اگر تم پڑھ سکو تو پڑھ لو، اس لیے کہ یہ مجھے پسند ہے۔ تو اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، اور دین کس چیز کا نام ہے؟ الدین النصیحہ، خیر خواہی کا نام ہے۔ تو گویا کہ دین کے تمام احکامات میں ہمارے لیے آسانی اور بھلائی ہے، خیر خواہی ہے۔ تو دین کے احکامات کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں، اتنی کوشش کریں جس طرح جب بھوک لگی ہو تو ہم کھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جب ہمیں تکلیف ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنے لاڈلوں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والدین کو، ماں باپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ ویسی کوشش ہمیں کرنی ہے دین کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے، آخری حد تک ہمیں جانا ہے تاکہ عمل ہو جائے۔ اگر اپنے آپ سے محبت ہے تو عمل خود کر لو، لیکن ہم اپنے دنیا کے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے والدین سے بھی محبت کے دعوے ہوتے ہیں، اولاد سے بھی ہوتے ہیں، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، اور رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے ہمدردیوں کے مناظر ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دینی احکامات پر عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے دکھاوے ہم کر رہے ہیں یہ صرف ظاہری ہیں، باطنی نہیں ہیں۔ اگر واقع میں ہی دل سے محبت سب سے ہوتی تو ہم اپنے ساتھ سب کو دین پر عمل کرنے کی فکر پیدا کرتے اور سب کو ہم دین پر لانے کی کوشش کرتے۔
تو آج سے ہم نے اس بات کا عزم کرنا ہے کہ دین اللہ نے ہماری آسانی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہم جس کے لیے دنیا میں آسانی چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی یہ کامیاب ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو، تو ہم سب تک دین کے احکامات کو پہنچائیں اور عمل کرانے کی کوشش کریں۔ وراثت کے متعلق ایک مسئلہ جس کے اندر ہمارے ہاں بہت زیادہ رحم دلی اور جذباتی باتیں کی جاتی ہیں۔ دیکھیے، اصول یاد کر لیجئے۔ وراثت جو تقسیم ہوتی ہے اس کے دو اصول ہیں۔ نمبر ایک، قرابت داری، مالداری اور ناداری کو نہیں دیکھا جاتا، قرابت داری کو دیکھا جاتا ہے وراثت تقسیم کرنے میں، کہ یہ مرحوم کا قریبی رشتہ دار ہے اس لیے اس کو اتنا حصہ ملے گا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ قریب والے کے علاوہ دوسرا کوئی نادار ہے، غریب ہے، اس کو دے دیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری کو معیار بنایا گیا ہے کہ قرابت داری جس کی مرحوم کے ساتھ جتنی زیادہ قریبی ہوگی وہ حصہ دار بنے گا۔ لہذا رحم دلی یا جو ہے اس کے علاوہ ضرورت، ناداری، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، ایک اصول۔ اور دوسرا اصول، عقل بھی یہی کہتی ہے، شریعت کا بھی حکم یہی ہے، الاقرب فالاقرب، قریبی کو پہلے دیا جائے گا، اگر قریبی کوئی نہیں تو پھر اس کے بعد والوں کا درجہ آئے گا۔ بیٹوں کو پہلے دیا جائے گا، بیٹے نہیں ہوتے تو پھر پوتے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دو اصول ہو گئے، لہذا ان دونوں باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، تو پھر شریعت کے کسی حکم پر، وراثت کے کسی مسئلے پر ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور ہماری عقل ہمیں نہیں بہکا سکے گی۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے ہیں، پوتے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، اس کا انتقال ہو گیا، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ مرحوم کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو وراثت دی جائے گی، پوتوں کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ بیٹے موجود ہیں، لہذا بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کی ضرورت نہیں، وہ قریبی ہیں، جو نسب کے اعتبار سے قریب ہیں، ان کو پہلے دیا جائے۔ سب یہ مانتے ہیں یہ مسئلہ درست ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ابھی زندہ ہے، اس کے بیٹے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، لیکن کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب 3 بیٹے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اور ایک بیٹا مرحوم ہے، اس کی اولاد ہے۔ اب اگر دادا کا انتقال ہوتا ہے تو 3 بیٹوں کو حصہ ملے گا، پوتوں کو کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر ہمدردی والا جذبہ آتا ہے، اور وہ کیا کہ جو بیٹا انتقال کر گیا اس کا حصہ جو ہے اس کے بیٹوں کو، پوتوں کو دیا جائے مرحوم کے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، اس کو نہیں دیا جائے گا۔ بھئی کیوں نہیں دیا جائے؟ وہ تو زیادہ ضرورت مند ہے، بیٹے تو پھر بھی بڑے ہیں، جوان ہیں، صاحب حیثیت ہیں، شادی شدہ ہیں، کما سکتے ہیں، پوتے تو چھوٹے ہیں، اور بیٹے کی جو بیوہ ہے، جو اس مرحوم کی بہو ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہیں۔ تو شریعت کہتے ہیں کہ نہیں، یار رحم دلی اور ضرورت کو نہیں دیکھا جائے گا، شریعت کے حکم اور اصول کو دیکھا جائے گا۔ اور وہ اصول کیا ہے کہ قرابت داری میں بیٹا موجود ہے تو پوتا محروم ہے، پوتے کو نہیں ملے گا، وہاں رحم دلی کو نہیں دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ اگر دیکھا جائے اور یوں کہا جائے کہ اس بیٹے کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کے پوتے کو، مرحوم کے پوتے کو دے دیا جائے جو بیٹا انتقال کر چکا ہے، تو یہ غلط اس لیے ہے کہ گویا کہ ابھی باپ مرا نہیں ہے، مرحوم بیٹا اس کی وراثت کا حصہ دار بن گیا پہلے سے، عقل کے خلاف ہے۔ جو بیٹا مر چکا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر گویا کہ اپنے باپ کے مال کا وارث بن چکا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جو مرحوم بیٹے کا حصہ ہے، حصہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ حصہ تو اس کا ہوتا ہے کہ جب باپ مر جائے تو حصہ ہوتا ہے، زندگی میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، زندگی میں اولاد کا حصہ نہیں ہوتا۔ لہذا جو بیٹا مر چکا ہے اس کا تو حصہ تھا ہی نہیں، جب حصہ ہی نہیں تھا تو پھر پوتوں کو دینے کا کیا سوال ہے؟ عقل کے خلاف ہے یہ بات، تو اس لیے پوتوں کو نہیں دیا جائے گا۔ ہاں، رحم دلی والی بات، ناداری والی بات بہت اچھی ہے، اس کا بھی شریعت نے حل بتلایا ہے، اور وہ حل کیا ہے کہ دادا جو ہے اگر اس کا کوئی بیٹا انتقال کر جاتا ہے، پوتے پوتی موجود ہیں، تو اپنی زندگی کے اندر ہی دادا وصیت کر جائے کہ میرے مال سے 1/3 حصہ میرے پوتوں کو اور بہو کو دے دیا جائے۔
تو اب اس کی وصیت جو کہ غیر وارث کے لیے ہو رہی ہے تو جائز ہے. بیٹوں کو اپنا حصہ ملے گا، بیٹیوں کو اپنا ملے گا، اور جو بیٹا انتقال کر چکا ہے اس کی اولاد کے ساتھ رحم دلی دادا یہ کر گئے کہ وصیت کر کے چلے گئے، لہذا کل مال کے تہائی ان کو وراثت میں وصیت میں مل جائے گا، تو رحم دلی بھی پوری ہو گئی. لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم یہ کام نہیں کریں گے، بلکہ مرنے والا رحم دلی کے بغیر مر گیا، اب جو زندہ ہیں اب ان کے دل میں رحم دلی آ رہی ہے، تو اس رحم دلی کا بھی حل ہے کہ بھی جو شریعت نے حصے بتلائے ہیں بیٹوں کو ملے، بیٹیوں کو ملے، پھر سارے بیٹے اور بیٹیاں مل کر وہ جو بھائی مر چکا ہے اس کا، تو ان بھائی کے بچوں کے لیے اپنی طرف سے حصہ دے دیں. لیکن ایسا کوئی نہیں کرے گا، تو پھر رحم دلی کس بات کی؟ مطلب شریعت کا حکم توڑنے میں رحم دلی لے کر آئیں گے، لیکن اپنی ذات سے اگر دینا پڑے تو پھر رحم دلی نہیں آئے گی. پھر کہیں گے بھی ہمیں تو ضرورت ہے، ہمارا تو مکان ابھی تعمیر ہونا ہے، ہماری تو بیٹیوں کی شادی ہونی ہے، ہم اس کے لیے خرچ کریں یا اپنے بھائی کے بچوں کو ہم دے دیں؟ اللہ ان کا مالک ہے، اللہ سب کو دینے والا ہے. اب اللہ دینے والا ہے تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ ہم شریعت کے حکم میں دخل اندازی چاہتے ہیں، رحم دلی نہیں چاہتے. ہم ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں. لہذا رحم دلی اس طرح پوری ہو سکتی ہے. اس کی دو صورتیں میں نے آپ کو بتلا دی. بہر صورت کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی زندگی میں جس اولاد کا انتقال ہو چکا ہو تو اس مرحوم کی جائیداد میں سے اس مرحوم بیٹے یا بیٹی کی اولادوں کو حصہ نہیں ملتا جب بیٹے اور بیٹی پہلے سے موجود ہیں. اور پھر اس طرح دینے میں دوسرے بیٹوں اور بیٹیوں کی اولادوں کی حق تلفی ہو جائے گی. اگر ایک مرحوم بیٹے کے اولادوں کو یعنی پوتوں کو اگر حصہ دیا جائے تو دوسرے بیٹوں کی جو اولادیں ہیں، دادا کی دوسرے جو پوتے پوتی ہیں، ان کا حق تلفی ہو گئی کہ ایک بیٹے کی اولاد کو حصہ مل رہا ہے، دوسروں کو نہیں مل رہا، اس لیے کہ ان کے تو ابا کو ملا ہے، ان کو نہیں ملا، اور ان کے ابا تھے نہیں تو ان کو مل گیا، تو گویا کہ پوتوں کو ایک طرف مل گیا، دوسری طرف نہیں ملا. تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں، حق تلفی نہیں ہوگی، عدل ہوگا، انصاف ہوگا. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ رحم دلی والا معاملہ کرنا ہے تو مرحوم اپنی زندگی کے اندر رحم دلی کر کے جائے، اپنے پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے جو اس کے وارث نہیں بنتے شرعاً، ان کے لیے وصیت کر کے چلا جائے تاکہ ان کے لیے بھی کچھ مال و اسباب بن جائیں، ان کی بھی ضرورت پوری ہو جائے. اگر وہ نہیں کر کے گیا تو پھر جو زندہ موجود ہیں وارثین، چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، وہ رحم دلی کا مظاہرہ کریں، ان کو جو وراثت میں حصہ ملا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی مقرر کر دیں، چاہے آدھا دے دیں، چاہے تیسرا حصہ دے دیں، چاہے چوتھا حصہ دے دیں، لیکن سب مل کر ان کے لیے بھی ایک حصہ بنا لیں تاکہ ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، ان کی دل جوئی بھی پوری ہو جائے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کی ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی اور ان کے دلوں کے اندر اپنے تمام چچا تایا پھپھی کی محبت بھی آ جائے گی، جو بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ آج کل کے دور کے اندر رشتہ داریاں ہیں، محبتیں نہیں ہیں، قرابت داریاں ہیں، تعلق نہیں ہیں، بس بناوٹی ہیں معاملات سارے جو چل رہے ہیں، اور یہ قرب قیامت کی علامات ہے. ہم دیکھ لیں کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، صرف ہم دکھاوے کے لیے سب کام کر رہے ہیں، ورنہ دل سے کوئی نہیں کر رہا ایک دوسرے کے لیے. تو اس لیے بھائی اگر دل سے چاہتے ہیں تو پھر ہم اس طرح کے معاملات کریں کہ آپس میں محبتیں قائم ہوں، آپس میں محبتیں پیدا ہوں، محبتوں کو ہم جو ہے وہ بنیاد بنائیں اور اس کی ابتدا ہم کریں، تو انشاءاللہ شریعت کا حکم بھی پورا ہوگا اور معاملات بھی آسان ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کے وارثین میں اس کے والدین دونوں حیات ہیں یا کوئی ایک ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو اس کے وراثت میں سب سے پہلے والدین کا حصہ بنے گا. قرآن میں موجود ہے، اس طے شدہ ہے کہ والدین کا کتنا حصہ ہے. اور والدین کا حصہ نکلنے کے بعد اب اگر مرد کا انتقال ہوا تو پھر اس کی اب بیوی کو دیکھا جائے گا، تو بیوی کا اس کے بعد حصہ نکلے گا، پھر اس کے بعد اس کے بچے اور بچیوں میں تقسیم ہو جائے گا. یہ ختم ہو گئی وراثت. اسی طرح اگر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے والدین حیات ہیں یا کوئی ایک حیات ہے، تو پہلے والدین کا یا جو بھی حیات ہے اس کا حصہ بنے گا، وہ ایک حصہ بنتا ہے، اس کو تفریق نہیں ہے والدین کے حصے میں، چاہے ایک ہو یا دونوں ہو، حصہ ایک ہی ملتا ہے، وہ دونوں میں تقسیم ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے شوہر کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیوی کے انتقال کے بعد اس کے شوہر کا حصہ ہوتا ہے اس کے مال میں. لہذا اگر مرد نے حق مہر ادا نہیں کیا تو وہ حق مہر کی رقم بھی وراثت کے مال میں بیوی کے شامل کرے گا اور پھر حصے تقسیم ہوں گے، تو اس کا بھی حصہ اس میں بنے گا. اب یوں کہا جائے کہ بھی حق مہر اس نے دیا ہے، بیسی کا حصہ اس کو واپس ملے گا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ حق مہر تو قرض تھا اور قرض اس کا ادا نہیں کیا تھا، وہ قرض اب ادا کرنا ضروری ہے، لہذا وہ پہلے دیا جائے گا، پھر شوہر کا حصہ بنے گا، پھر جو بچے کا وہ بیٹے اور بیٹیوں دونوں میں تقسیم ہو جائے گا، وراثت ختم ہو جائے گی.
اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے انتقال کے بعد والدین نہیں ہیں تو پھر بیوی اور بچوں کو مل جائے گا. اسی طرح عورت کا انتقال ہوتا ہے، اس کے والدین نہیں ہیں تو اس کے شوہر کو اور اس کے بچوں کو مل جائے گا، لڑکوں کو اور لڑکیوں کو. لیکن اگر کسی شخص کا انتقال ہوا، اس کے والدین بھی نہیں ہیں، بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہیں یا 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو اس صورت میں بیوی کا حصہ سب سے پہلے بنے گا، پھر بیٹیوں کا بنے گا، پھر بچے گا تو وہ بہن بھائیوں کو ملے گا، مرحوم کے، صرف مرحوم کے. اسی طرح مرحومہ ہے، اگر عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے والدین نہیں ہیں اور جو ہے اس کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں، تو اس کے شوہر کا حصہ سب سے پہلے بنے گا، پھر اس کے بعد جو بچے گا وہ بیٹیوں کو ملے گا، پھر جو بچے گا پھر وہ شوہر کے بہن بھائیوں کو مل جائے گا یا بیوی کے بہن بھائیوں کو مل جائے گا اگر شوہر زندہ ہے تو اس طریقے سے وراثت کو تقسیم کیا جائے گا. اور ان تمام مسائل کو، جو بھی ہمارے ذاتی مسائل ہیں، یہ انفرادی مسائل ہیں. عمومی طور پر ایک شکلیں میں نے بیان کر دی ہیں کہ اس طریقے سے اس سے بنتے ہیں. اب جس کا جو بھی مسئلہ ہے وہ دارالفتاء سے رجوع کر کے اپنے مسائل کے حل کو لکھوا کر لیا جائے اور اس کے مطابق وراثت کو تقسیم کیا جائے. اب جو ہے والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، اب بہن بھائی ایک ہی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب بہنوں کا حصہ اس کے اندر بلڈنگ میں موجود ہے، وہ والدین کی طرف سے وراثت کی مال ہے، وراثت کا مکان ہے. اب کیا کریں؟ بھائی اس کو بیچ کر تقسیم کریں. فرمایا کہ اگر ضرورت مند ہو، بہن بھائیوں میں کوئی ضرورت مند ہو اور وہ مطالبہ کر رہا ہو تو پھر اس کو تقسیم کرنا ضروری ہے. اسی طرح بہنیں اگر اپنے گھروں میں خوشحال ہیں اور وہ بھائیوں سے کہیں کہ آپ لوگ رہتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی تقسیم نہ کریں، تو شریعت کہتی ہے کہ تقسیم ابھی نہ کریں، بلکہ جب بہن مطالبہ کرے یا مطالبہ نہیں کرتی ادب کی وجہ سے لیکن ضرورت مند ہے اور یہ پتہ ہے بھائیوں کو، تو پھر اس کی ضرورت کو دیکھ کر پھر اس کا مطالبہ گویا کہ اس کے پاس ہے، وہ کر نہیں رہی ہے ادب کی وجہ سے، بڑا بھائی ہونے کی وجہ سے، لہذا پھر اس کو تقسیم کر کے اس کا حصہ دیا جائے. اب تقسیم کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ تینوں بھائی یا دونوں بھائی جو وہاں رہ رہے ہیں وہ مکان خود لے لیں، اپنے حصے میں لے لیں، اور جو بہن کا حصہ بنتا ہے اپنی جیب سے پیسے جمع کر کے اس کا حصہ ادا کر دیں. مکان بکے گا بھی نہیں اور تقسیم بھی ہو جائے گا، حصے دار بھی بن جائیں گے. مشترکہ جائیداد بھی بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر 2 بھائی 2 بہنیں ہیں، 2 بھائی 1 بہن ہے، 3 بھائی 1 بہن ہے، تو وہ سارے کے سارے اپنے حصے کے اعتبار سے اس کے مالک بن جائیں مکان کے، تو مکان میں رہتے بھی رہیں اور مالک بھی بن گئے. جب بھی بیچیں گے تو اپنی ملکیت کے اعتبار سے ہر ایک کو حصہ مل جائے گا، مالک ہونے کے اعتبار سے. لیکن اگر اس طرح ملکیت نہیں بنائیں گے اور وراثت ہی تقسیم نہیں ہوگی تو آگے پوتوں میں نواسوں میں جا کر لڑائیاں ہو جائیں گی، پڈے ہو جائیں گے، کیونکہ جب اولادیں بڑھیں گی، نسل بڑھے گی تو اس مکان میں ضرورت پوری نہیں ہوگی. جب ضرورت پوری نہیں ہوگی تو آدھے ناراض ہوں گے، آدھے خوش ہوں گے. جو رہ رہے ہوں گے وہ تو رہتے رہیں گے، جو نہیں رہ رہے ہوں گے وہ ناراض ہوں گے، اور پھر اس سے بہن بھائیوں میں آپس میں رشتہ داریوں میں دراڑیں پڑ جائیں گی. لہذا ان معاملات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے موقع پر ہی وراثت کے مسائل کو سمجھ کر اس کے مطابق فیصلے کریں تاکہ زندگیوں کے اندر ہمارے آسانی پیدا ہو. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں، مشکل نہیں چاہتے ہیں. لہذا جب اللہ آسانی چاہتے ہیں تو ہم اپنے لیے مشکلات کھڑی نہ کریں. اور آخری بات، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، ہم نے چلے جانا ہے. عارضی ہماری قیام گاہ ہے، 4 گھر ہوں، 5 ہوں، فیکٹریاں ہوں، بنگلے ہو، گاڑی ہوں، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، کفن میں کوئی جیب نہیں ہوگی. لہذا مال کی وجہ سے رشتہ داریاں نہ توڑیں، مال کی وجہ سے آپس میں فساد نہ کریں، مال کی وجہ سے دوسروں پر جھوٹے الزام تراشیاں نہ کریں، مال کی وجہ سے کیس عدالتوں کے اندر دائر نہ کریں، بلکہ جہاں پر آپ کا حق نہیں دیا جا رہا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں. ہاں زندگی کے اندر یوں رکھیں کہ اگر مل گیا تو اچھی بات ہے، نہیں ملا تو اللہ تیری رضا کے لیے میں نے معاف کر دیا. انشاءاللہ اس جملے کی برکت سے اللہ آپ کے حصے کو بھی آپ تک پہنچائیں گے. اگر آپ کو نہیں ملا تو آپ کی اولادوں کو ضرور مل جائے گا، آپ کے وارثین کو ضرور مل جائے گا. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہاں آخرت کی فکر کریں کہ وہاں کیسے کامیاب ہوں گے. دنیا میں مالداری کے ساتھ زندگی گزاری ہو یا نداری کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ گزاری ہو یا تنگ دستی کے ساتھ، عالم حافظ علامہ بن کر گزاری ہو یا ایک عام نمازی اور عام آدمی بن کر گزاری ہو، ہر صورت میں آخرت کی فکر کرنا ہم سب پر ضروری ہے. شیخ الہند، ہندوستان کے شیخ جن کو کہا جاتا تھا، جب انگریزوں نے ان کو مالٹا کی جیل کے اندر قید کر دیا تو سارا سلسلہ بند ہو گیا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بند ہو گیا. بڑے بڑے علماء اکابرین 7 جیل میں ہیں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی ان کے شاگرد 7 جیل میں ہیں.
مولانا عزیر گل صاحب ہے، وہ ان کے شاگرد ان کے ساتھ جیل میں ہیں، جیل کے اندر تینوں حضرات استاد اور دو شاگرد، اور دونوں اپنے وقت کے بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے جو ہے شیخ الحدیث، بڑے بڑے فقہا میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، تینوں حضراتوں کو جیل میں بند کر دیا۔ وہاں زندگی گزرنے لگی، آپس میں ملاقاتیں بھی ہو جاتی جب بیرکوں سے نکالتے، اور وہاں پر رہنے لگے، لیکن تشدد بہت ہوا، انگریز نے بہت ظلم و ستم کیا، کیونکہ شیخ الہند وہ ہستی تھے کہ اگر کوئی جملہ یہ لکھ دیتے، کوئی فتویٰ دے دیتے تو تمام مسلمان جان دے دیتے ان کے فتوے پر عمل کرنے کے لیے۔ تو انگریز نے کہا کہ فتویٰ دیجئے کہ انگریز کے خلاف جہاد جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کہا کہ پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ کی کمر کو سیخوں سے گرم کر کے سیخوں سے جو ہے دکھایا گیا، آپ پر کوڑے برسائے گئے، قید کیا گیا، بھوکا رکھا گیا، لیکن آپ اپنی بات سے نہیں ہٹے کہ میں دین اسلام کے خلاف مسلمانوں کو وہ حکم نہیں دے سکتا جو شریعت کے خلاف ہوگا، میں برداشت کر لوں گا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بالآخر کیس چلا اور آپ کو سزائے موت ہو گئی، سزائے موت ہو گئی۔ اللہ کی شان، تینوں حضرات استاد اور دونوں شاگرد ایک دن جیل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ رو رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد روتے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد روتے ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے شاگرد خاص، اور مولانا عزیر گل صاحب آپ کے خاص شاگردوں میں سے دونوں ساتھ، حضرت کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ یہ انگریزوں نے جیل میں آپ پر تشدد تو بہت کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ڈر گئے، کہیں دل کے اندر کوئی بات آ گئی کہ اپنے فیصلہ ہم نے غلط کر لیا ان کے خلاف ڈٹنے کا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ رو رہے ہیں، تکلیفیں برداشت نہیں ہو رہی؟ تو فوراً چپ ہو گئے اور کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، اگر ایک جان نہیں کئی جانیں ہوتی تو ہم قربان کر دیتے۔ میرا رونا اس بات پر نہیں ہے کہ مجھے سزائے موت ہو گئی، میرا رونا اس بات پر نہیں ہے کہ مجھے جیل میں بند کر دیا، میرا رونا تو اس بات پر ہے کہ اگر میری جان انہوں نے لے لی اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں پیش ہوا اور اللہ نے کہا کہ اے محمود تیری جان کی ہمیں ضرورت نہیں تھی، پھر میرا کیا بنے گا؟ مجھے تو آخرت کی فکر ہے کہ میرا قبر میں کیا ہوگا، اللہ کے آگے میرا کیا معاملہ ہوگا، مجھے اس بات کی فکر ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ اللہ مجھے آخرت میں کامیابی عطا فرما دے، میرا خاتمہ بالایمان فرما دے۔ وہ تھے کتنے بڑے شیخ الحدیث ہونے کے باوجود اپنے خاتمے سے ڈر رہے تھے، اور ہم جو ہے کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں، ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں، کوئی ہمارے پاس عمل کا ذخیرے نہیں، پھر بھی ہم جو ہے اکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اپنے مال کے جائیداد کے چکروں میں، اپنی ذاتیات کے اندر ہم آخرت کی فکر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بھی آخرت کی ہم فکر کر لیں، انشاءاللہ سارے مسائل کو اپنانا اور ان پر حل کرنا اور ان کو جو ہے ختم کرنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ رمضان سے پہلے پہلے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور نیک اعمال پر استقامت آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔